हर चीज को मीडिया पे ले जाना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। घर के बाद ये लोग घरों में करते हैं, अपने कपड़े लोग चौकों में नहीं धोते। इन दोनों को हमारा मशवरा ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी नारा यही है कि रोटी, कपड़ा और मकान और लोगों को रोजगार, ये हमारा बुनियादी नारा है। और इसके लिए जो तरीक़ाकार होता है कि हम किस तरीके से लोगों को इस काबिल बनाएंगे कि हर बंदा अपने मकान का मालिक हो, हर बंदे को रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, रोजगार मिले। इसके लिए हम इंतखाबी मंशूर लाते हैं और इंशाअल्लाह ताला जैसा इंतखाबात का शेड्यूल ऐलान होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर सामने आ जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब भी हमने अवाम को कोई मंशूर दिया है तो इंतखाबी मंशूर दिया है और फिर हमें इक़्तिदार मिला है तो हमने 80% अपने 85% यानी 100% तो इंसान का बस नहीं है, लेकिन 80-85% से ज़्यादा हमने अपने इंतखाबी मंशूर पे अमल किया है और अवाम ने देखा है। और हमारा एक माजी भी है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर अशरफ अली ज़रदारी साहब का दौर, तो हमारा एक माजी भी है। जब जब इसको ये मुल्क बहरानों का शिकार हुआ है और लोगों ने ये सोचा है कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान मज़ीद नहीं चल सकता है, तो ऐसे टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अवाम ने एतमाद किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को बहरानों से निकाला है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि डिक्टेटरों के तजर्बात के बाद हमसे बांग्लादेश टूट गया, हमारे 90,000 फौजी दुश्मन के कैद में आ गए, हमारी जमीन पे कब्जा हुआ, फिर पीपल्स पार्टी का हुकूमत बना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मुल्क इतनी ताकत बनाया। फिर जियाउल हक के दौर में वफाक इंतहाई कमजोर हुआ जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत मिला और अवाम ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी इस मुल्क को दी, हमने इन बहरानों से निकाल दिया। मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा कि सर ये भी कहिएगा कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो यकीनन जो अगर सिंध की अगर हम बात करें सर, सिंध में आपके होने वाले कामों की अगर हम बात करें, आपने सिंध में जितने भी काम किए हैं, अब पंजाब की अगर खास तौर पे हम बात करें, सवाल मेरा आपको इंटरप्ट करने का मकसद सिर्फ ये कि जो आप बयान कर रहे हैं उसके साथ ये ऐड कर ले कि आपके जो मंशूर है उसको अमली जामा पहनाने के लिए इस वक्त पंजाब में खास तौर पर सीट्स जो हैं उसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हुकूमत में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए जो है पंजाब में भी जो एक्टिविटीज़ है, जो आपकी क़यादत पूरी लाहौर में मौजूद है, इस हवाले से बताएगा कि अभी इस वक्त कैंपेन को किस तरह से आप लोग ड्राइव करेंगे, क्योंकि आवाम के पास अब ऑप्शन बचे नहीं है, आवाम बहुत शदीद परेशान है। महंगाई देख लें आप और पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, या आप बिजली की कीमतें देख लें, डॉलर की स्मगलिंग देख लें, अब मसाइल पहले की निस्बत थोड़े और हैं। सोहा अगर आप मुझे 1 मिनट और देते, 10 सेकंड और देते तो आपको ये सवाल पूछना नहीं पड़ता। अच्छा जी, मैं यही बताने वाला था कि मुशर्रफ के दौर में स्वात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, ट्राइबल एरिया पे रखा तो गवर्नमेंट खत्म हुआ था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था, लोग चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे, लोग आटे के लिए कतारों में खड़े होते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बना तो स्वात पे पाकिस्तान का झंडा लग गया, बलूचिस्तान में तराना बजाना शुरू हुआ, ट्राइबल एरिया पे रेठा भी गवर्नमेंट कायम हुआ, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गरीबों के लिए, सर्विसमैन के लिए हमने तनख्वाहों को 150% से ज्यादा बढ़ाया, पेंशन वालों के लिए पेंशन 200% से ज्यादा बढ़ाया। तो अवाम के पास ऑप्शन है, अवाम के पास ऑप्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अवाम को ये एतमाद है, अवाम को ये यकीन है कि अगर इस मुल्क को ये मौजूदा बहरानों से, महंगाई पे, मईशत को बेहतर करने पे, अमन अमान के बेहतर करने पे कोई पार्टी कुछ कर सके तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जदोजहद इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है, इक़्तिदार में आने के लिए नहीं। अच्छा, हमारा जदोजहद है इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना, हमारा जदोजहद है रूल ऑफ लॉ को इस मुल्क में कायम करना, हमारा जदोजहद ये है कि आने वाला जो इलेक्शन है ये अवाम का हक है कि वो किसको इस मुल्क के हुक्मरान देखना चाहते हैं, ये हक इनसे नहीं छीनना चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज ऐड कर लें, 2013 में RO एक्सटेंड हुआ, जिस तरह के 2018 में RTS को बैठाया,
اس طریقے سے حکومت نہیں آنا چاہیے، عوام کے مرضی سے آنا چاہیے۔ سر آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز پر بھی کامنٹ کر دیں کہ ہمارے ایکس چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں جاتے جاتے انہوں نے نیاب ترمیم کے حوالے سے کیس کا جو فیصلہ سنایا اس پر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے کیسز دوبارہ سے کھل جائیں گے، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس پر یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ مجھے یہ امید تھی، ہمیں یہ امید تھی کہ ایسا ہوگا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں، اور آصف علی زرداری میں جو کیسز ہیں نیاب کے اب وہ دوبارہ سے کھلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تھا اتحادی حکومت نے، ہم نے اس تناظر میں کیا تھا کہ جب بھی ہم میڈیا پہ جاتے تھے، جب انسانی حقوق والوں کے ساتھ ملتے تھے، جب عدلیہ میں نیب کے کیسز آتے تھے، تو سب لوگوں کا متفقہ طور پہ یہ کہنا تھا کہ یہ نیب کا ادارہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے، یہ سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے۔ لیکن ہم سے ایک سوال ضرور پوچھتے کہ آپ لوگ اقتدار میں رہے، مسلم لیگ نون والے اقتدار میں رہے، آپ لوگوں نے اس میں اصلاحات کیوں نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے اس کو چینج کیوں نہیں کیا؟ تو ہم نے میڈیا کے کہنے پہ محترم جج صاحبان جو فیصلوں میں لکھتے تھے، ان کی روشنی میں ہم نے اس میں اصلاحات کی۔ اگر چیف جسٹس صاحب نے ختم کر دی، اس میں ریویو کا بھی میرے خیال سے موقع ملے گا، لیکن اگر فرض محال یہ ہو بھی جائے تو ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہمارے اوپر تو جو کیسز تھے اس میں ہمیں 90 دن ریمانڈ پہ رہے، 2 سال 3 سال جیلوں میں رہے، زرداری صاحب تو 14 سال جیلوں میں نیب کیسوں میں رہا۔ ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے ہاتھ صاف ہے۔ ہم پہلے بھی اپنے الزامات جو ہم پہ لگتے تھے، ہم عدالتوں میں جا کے اس میں اپنے آپ کو بھی گناہ ثابت کرتے تھے۔ آئندہ بھی جو اگر کوئی الزامات لگاتے ہیں یا کیسز کھولتے ہیں، ہم وہی عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں اپنے آپ کو بھی گناہ ثابت کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے۔ اگر 14 سال آپ کسی کو جیل میں رکھ کے اور پورا ریاست کی مشینری میڈیا سمیت سارے زور لگائے کہ کچھ ثابت کرے، اور میڈیا قائل کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہو، تو آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ اس چیز سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم پہ۔ سر لاسٹلی یہ بتا دیں کہ اگر ہم پنجاب میں بات کریں، سر لاسٹلی یہ بتا دیں کہ اس وقت جو آپ ملکی حالات دیکھ رہے ہیں، معاشی صورتحال، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی صورتحال خاص طور پہ ڈائریکٹلی پرپورشنیٹ آپ اگر دیکھیں تو آپ کے سیاسی حالات بہتر ہوں گے تو معاشی صورتحال جو بہتر ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ایجنڈے کی بات کریں، پی ڈی ایم کے ایکسپیرینس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد اگر آپ کو کرنا پڑے انتخابات میں یا اس کے بعد، تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی، کیا پلان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے جی، انتخابی اصلاحات تو ہم کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو۔ ایک جگہ پہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اس کو 2-3 ہزار ووٹ پڑتے ہیں تو ہمارا لائک مائنڈ جو پارٹی ہے ہم اس کو اپنا ووٹ دیں گے۔ اگر ہمارے لائک پارٹی کا کوئی ممبر ہے کہ وہ 1-2 ہزار ووٹ لیتے ہیں اور الیکشن میں کھڑا ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ ہمیں ووٹ دے دے، لیکن انتخابی اصلاحات تو ہم کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اس ملک چلانے کے لیے، اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک پارٹی کی یا ایک ادارے کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہم سب مل کے چلیں گے، جس طرح کہ 2008 میں ہم سارے اکٹھے ہو گئے، ہم نے 18ویں ترمیم کیا اور ہم نے بہت سارے کام جو ہیں وہ اس زمانے میں کی۔ تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو، اس عوام کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس ملک کے بہتری کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو۔ پی ٹی آئی میں صرف وہی لوگ نہیں جنہوں نے ہمارے شہداء کے مجسمے توڑے ہیں، جنہوں نے ہمارے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، ان لوگوں کے علاوہ پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، ہم سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں اور ہم سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 9 مئی کا آپ نے ذکر کیا، 9 مئی بہت آسان، اگر عوام نے درست فیصلہ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا تو معیشت کے مسائل حل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ہم لطیف کھوسہ کی بات کریں، اعتزاز احسن کی بات کریں، ان کی پارٹی میں اس وقت پارٹیسپیشن کی بات کریں، تو ان کا مستقبل آپ پارٹی میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہر ایک پارٹی کا مستقبل جو ہے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اعتزاز احسن صاحب بھی میرے لیے بہت محترم ہے، میرے لیے استاد محترم کا درجہ رکھتا ہے۔
موسیٰ صاحب کو میں انکل کہتا ہوں کیونکہ ان کے بچوں کے ساتھ میرے بہت اچھی تعلقات ہیں، شہباز کے ساتھ، سب کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ میرا ان لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کا پارٹی ہے کہ اس میں کوئی بھی اپنا شکایت، اپنا مسئلہ پیش کر سکتا ہے. دونوں سی سی کے ممبران ہیں، وہ آ کے بیٹھ کی سی سی کے میٹنگ میں آ کے اپنے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہے. ہر چیز کو میڈیا پہ لے جانا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. گھر کے بعد یہ لوگ گھروں میں کرتے ہیں، اپنے کپڑے لوگ چوکوں میں نہیں دھوتے ہیں، وہ گھر کے اندر دھوتے ہیں. تو ان دونوں کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی ایشو ہو، کوئی مسئلہ ہو تو یہ سی سی کے ممبران ہیں، ہمارے لیے بہت محترم ہے، اور یہ سی سی کے اندر آئے اور جو اس کا کوئی مسئلہ ہو وہ لیڈرشپ کے سامنے رکھ کے ہر وقت ان کے ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ پبلک.